الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ پیچھے یہودیوں کو اور مشرکین کو جواب دیا گیا، تو پچھلے رکوع سے اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس پوری آیہ مبارکہ میں اور اس سے آگے بھی ضمناً کہیں کہیں ذکر آئے گا یہودیوں کا اور مشرکین کو کسی نہ کسی بات پر جواب دیا جائے گا، لیکن اکثر جو ہے یہاں پر اہل ایمان کے لیے احکامات شریعہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چونکہ تحویل قبلہ کا جب واقعہ ہوا، قبلہ شریف کو تبدیل کر دیا گیا، بیت المقدس سے منہ پھیر دیا گیا کعبے کی طرف، تو یہودی جو تھے وہ رات دن یہی بات کرتے رہتے تھے، قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا؟ سارے نبی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کیوں تبدیل کر لیا؟ رات دن یہی اٹھتے بیٹھتے جس کے ساتھ بھی بات ہو یہی بات کرتے تھے، جہاں بھی بیٹھیں گے یہی بات کریں گے۔ وہ قبلہ کیوں تبدیل ہوگا؟ قبلہ کیوں تبدیل ہوگا؟ جس طرح ہوتے نا کئی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بات کو پکڑ لیں، رات دن اٹھتے بیٹھتے وہی بات ہی کرتے رہیں گے ہیں۔ کئی سارے لوگ تو تنگ آ جاتے ہیں، یار ایک ہی بات آتی تمہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا جی۔ رب تبارک و تعالی نے انہیں جواب دے کر، ان کو جواب دینے کے بعد رب تبارک و تعالی نے اصول بر کو بیان فرمایا۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کے اصول بیان فرمایا رب تبارک و تعالی نے۔ اور کیونکہ اس وقت جو یہودی تھے اور نصرانی تھے، عیسائی، ان کا پورا دین جو ہے وہ اصول بر چھوٹ چکے تھے، صرف رسوم رہ گئے تھے، رسمیں رہ گئی تھی بس، جن کا تعلق جو ہے نہ اصول دین کے ساتھ تھا نہ اصول مذہب کے ساتھ تھا۔ یہ آگے چل کے اس کی وضاحت ہوگی۔ رب تبارک و تعالی نے انہیں جواب دیتے وہ کیا ارشاد فرمایا؟ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، میں کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، کیونکہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو رب تعالیٰ نے حکم دیا، اور اہل ایمان کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ تم کعبے کی طرف منہ کرو، کعبے کو قبلہ بناؤ جی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی نیکی نہیں ہے جی، فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نیکی ہے ہی نہیں جی، کہ منہ کرنا قبلے کی طرف یہ نیکی نہیں ہے، نہیں، اس کی نفی نہیں ہو رہی، بلکہ انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ تم تو پورے کا پورا دین ہی اسی کو سمجھ رہے ہو کہ قبلے کی طرف منہ کرنا، بس یہی تمہارے نزدیک پورا دین ہے، تمہارے نزدیک پوری شریعت یہی رہ گئی ہے کہ منہ جناب کس طرف کرنا ہے، بس اس کے علاوہ باقی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ بیٹھے ہو تم۔ نہ تمہارا ایمان باللہ ٹھیک، نہ تمہارا ایمان بالرسل ٹھیک، نہ تمہارا ملائکہ پر ایمان ٹھیک، نہ تمہارا جناب آخرت پر ایمان ٹھیک، اور آج آ کے تم اسی بات کو پکڑ کے بیٹھے ہو۔ یہ وہی حال ہے ان لوگوں کا جیسے آج ہمارے ہاں کچھ لوگ کسی ایک کا رد پکڑ لیں گے، بس کہتے ہیں رد فلاں رد فلاں، جس کو بھی دعوت دیں گے اسی کو کہیں گے جی فلاں کا رد کریں۔ بھی بندہ پوچھے صرف وہی ایک فتنہ تھا جو آج سے 100 سال پہلے اٹھا اور وہ دب گیا ہے جی، تو آج جتنے فتنے تمہارے سامنے کھڑے ہیں ان کا بھی رد کرنا یا نہیں کرنا؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ صرف ایک ہی فتنے کو بندہ پکڑ کے بیٹھا رہے، رات دن وہی، جیسے کئی لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا کہ مسئلہ ایک ہے کہ جناب مووی بنانی حرام ہے،
بس رات دن وہی مسئلہ، رات دن جہاں بیٹھیں گے وہی حرام. بھائی اس کے علاوہ اور کوئی حرام نہیں ہے، صرف یہی حرام ہے اور کوئی حرام نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور کہیں نہیں ہو رہی. جہاں بھی دیکھیں گے، جہاں بھی بولیں گے، بس یہی بولیں گے. تو بھائی رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات اتنے سارے دنیا کے اندر پائمال ہو رہے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی ہے، اہل بیت کرام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کی بے ادبیاں اور گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور تم پکڑ کے 2-4 مسئلے بیٹھے ہوئے ہو. اور ان کا حال وہی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، صرف اصول چھوڑ دیے انہوں نے، اصول دین چھوڑ دیے، اصول عقائد چھوڑ دیے، اصول ایمان چھوڑ دیے، اصول مذہب تک چھوڑ دیے، اور بیٹھے ہوئے ہیں 4 چیزیں پکڑ کر. آج کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو پورا سال نماز کے قریب نہیں جاتے، صرف میلاد مناتے ہیں، بس صرف میلاد مناتے ہیں. بتائیں بھائی، صرف میلاد مناتے ہیں. اور کتنے سارے ہمارے مسلمان لوگ ہیں جو کسی دین کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے، صرف 11ویں کرتے ہیں. کیا یہ اصول ایمان کو، اصول عقائد کو، اصول دین کو، اصول مذہب کو چھوڑنے والی بات نہیں ہے؟ صرف پکڑا بھی اسے ہوا ہے جو ہمارے اپنے ایجاد کردہ چیزیں ہیں، جن کو ہم نے خود ہی ایجاد کیا ہے، وہی ہم نے پکڑی ہوئی ہیں بس. تو بھائی اب یہاں پہ یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. رب تبارک و تعالیٰ نے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کرنا بھی نیکی نہیں ہے؟ نہیں، یہ بیان نہیں کیا جا رہا. اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. جیسے کوئی بندہ ایک بات پکڑ لے کپڑے کے بارے میں، وہ جہاں بھی بیٹھے کپڑوں کے بارے میں بیان کرے، نہیں یہ کپڑے ایسے ہونے چاہیے، ٹوپی ایسی ہونی چاہیے، پگڑی آپ کی ایسی ہونی چاہیے، یہ رنگ نہیں آپ نے یہ رنگ پہننا ہے، جی ایسے نہیں، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، فلاں جگہ سے آپ کپڑے خریدیں، اور نہیں فلاں بندے سے آپ کپڑے سلوائیں، اور فلاں دھوبی سے آپ کپڑے پریس کروائیں. اسے اب جواب کیا دیا جائے گا؟ او بھائی سارا دین کپڑوں میں ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ رب کو ماننا بھی دین ہے، رسول اللہ کو ماننا بھی دین ہے، ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی دین ہے. ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دفاع کے لیے، رب تعالیٰ کی توحید کی ناموس کے لیے، رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کے لیے کام کرنا بھی دین ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک بندہ یہیں آ گیا، وہ کہتا جی میں نے کفن دینے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ مسجد کا یہ کام ہے، یہ کروا دو آپ. کہنے لگا جی نہیں، ادھر 40,000 بندہ بھی مر جائے، سب کو کفن دینے کے لیے میں تیار ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اب بتائیں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس پوری سورت کے، پوری آیت مبارکہ کے اندر؟ اصول ایمان، اصول دین، اصول عقائد، اور ساتھ ساتھ اصول معاملات، اصول اخلاق بیان فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے. جی میں صرف یہی دین نہیں ہے، صرف یہی مصرف نہیں ہے مال خرچ کرنے کا، اس کے علاوہ اور بھی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر 6 مصارف بیان کیے مال خرچ کرنے کے. بتائیں اب یہ آیت مبارکہ کو دیکھیں، اس بندے کو یہی کہا جائے گا جو کپڑوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ صرف یہی دین نہیں ہے. تو بالکل اسی منہج پر انہیں جواب دیا گیا یہودیوں کو، میں تم رات دن ایک ہی رونا پیٹ رہے ہو، رات دن ایک ہی بات کرے جا رہے ہو کہ جناب وہ منہ کیوں پھیر لیا، وہ کعبہ کیوں تبدیل کر لیا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا تھا، تم نے عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کیا دیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کو لم یلد ولم یولد، یہ اس کی شان تھی، تم نے اسی کی نفی کر دی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا تھا، تم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے. تمہیں حکم دیا تھا کہ حق کو چھپانا نہیں ہے، حق کو بیان کرنا ہے، تم نے حق کو ہی چھپا دیا. تم نے امام الانبیاء علیہ السلام کی جو اوصاف شریفہ بیان ہوئے تھے تمہاری کتاب میں، تم نے ان سب کو چھپا دیا اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا تم نے. میں کہ صرف یہی نہیں رہ گئی ہے، بس صرف یہی کام رہ گیا تمہارے نزدیک کہ صرف یہی کام کرتے رہو. آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے بیان فرمایا کہ کرنے والے کام کون سے ہیں. رب نے فرمایا کہ یہ وفادار میرے نہیں ہیں جو صرف رولا ڈال رہے ہیں، جو صرف شور شرابہ کر رہے ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا وفاداروں کی، اپنے سچے بندوں کے آگے اوصاف بیان فرمایا کہ میرے بندے کون ہیں، میرے وفادار کون ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، میں لیکن نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ پر ایمان لائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ بس میں ایمان لے آیا ہوں، نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہاں جی، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، ہاں جی، وہ دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے، ہاں جی، وہ ازل سے جاننے والا ہے، ابد تک جاننے والا ہے، جو چیز بھی دنیا میں آئی ہے آئے گی ساری کی ساری اسی کی تخلیق ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ضروری ہے جو خالق اور مالک ہے حکم بھی اسی کا ہی چلے گا، کہ نہیں سمجھ آئی؟ حکومت کسی اور کی نہیں ہوگی، حکومت قرآن کی ہوگی، جب تک یہ نہ ہو تو ایمان بھی نہیں ہے، ایمان باللہ بھی پورا نہیں ہوتا، ایمان باللہ کیا ہوا بھائی؟ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی حکومت نہیں مانی، تم نے مانی جمہوریت، تم نے مانی یہود و نصارہ کی، تم نے مانی کافروں کی، اور تم کا حکم میرا رب پر ایمان ہے، رب پر ایمان کیسے ہوا تیرا؟ بندہ کسی کو کہے کہ یہ میرے ابا جی ہیں، ابا جی مانتا ہوں، ابا جی کہیں پانی کا گلاس دو، کہتا ابا یہ نہیں ہوتا مجھ سے، یہ تم خود ہی پی لو، ابا کہے بیٹا میرے کپڑے پرانے ہوئے کپڑے لے کر دو، یعنی کہ ابے کی بات کوئی نہ مانے، ہے ابا، بتائیں لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنے ابے کو ابا مانا ہے؟ نہیں نہ مانا اس نے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے چور کو سزا دو، تم صرف پرچہ کاٹ دو، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ زانی زنا کرے تو اسے سزا دو، اور تم صرف اٹھا کے اسے جیل میں ڈال دو، وہیں پڑا رہے بس۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں رشوت خور کے متعلق، زانی کے متعلق، جی، اور پھر ڈاکو کے متعلق، چور کے متعلق، باقی جتنے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، تم کس پر عمل کر رہے ہو؟ تو بندہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے حاکم ہونے کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ نہ کرے بلکہ برٹش لا کلمہ پڑھنے والوں پر مسلط کر دے، بتائیں اس کا ایمان باللہ کیسے پورا ہوگا؟ ہے جی، رات دن یہاں مذہبی پنڈت جو ہے نا مولوی، وہ بھی یہی کہتے پھرتے ہیں جمہوریت بچانے نکلے ہم، کیوں؟ کبھی تمہارے زبان پہ یہ بھی یہ نعرہ لگا ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو نافذ کرنے چلے ہیں؟ خالق اور مالک جس نے یہ قرآن دیا، یہ پورا دستور ہے، کہ جی قانون ہمارے پاکستان کا فلاں دن بنا ہے، میں نے کہا نہیں فلاں دن نہیں بنا، یہ قانون پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، تو قانون ہمارا اسی دن ہی آ گیا تھا جب رب تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء پر وحی نازل کی تھی، ہمارا قانون یہ ہے، ہمیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیں بھائی، قانون بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں قانون بھائی؟ کہتے ہیں ہمارے قانون میں لکھا ہوا رب کو ایک مانیں گے، میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو یہی تو دعوت ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی، تم نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، مانتے مانتے کسی چیز کو نہیں، نفاذ کسی شے کا نہیں ہے۔ آج تک بتائیں کسی گستاخ کو لٹکایا گیا یہاں پاکستان میں حکومتی سطح پر؟ اور کبھی ہوگا بھی نہیں ایسا، یہ ذہن میں رہے، کبھی بھی کسی گستاخ کو نہیں لٹکائیں گے جب تک کہ قرآن کا قانون نہ آ جائے، ہاں جی، کیونکہ کفر کے قانون میں یہ تھا کہ گستاخوں کا دفاع ہو، اور جو گستاخوں کو قتل کرے اسے لٹکا دو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ممتاز قادری کو لٹکا دیا، اور جو گستاخہ تھی آسیہ ملونہ اسے رہا کر دیا۔ تو بتائیں بھائی قانون کس کا چل رہا ہے؟ اب 71 کا قانون ہو یا کسی اور کا قانون ہو، بتائیں جب نافذ ہی نہیں تو پاکستان کا قانون کہنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر ہمیں بھی تو سمجھائیں۔ اور ہمارے مولوی بھی بیچارے نیچے بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم 295 کو چھیڑنے نہیں دیں گے، اور میں نے کہا ممتاز قادری کا لٹکنا 295 کو چھیڑنا ہی ہے۔ جب سلمان تاثیر گستاخیاں کر رہا تھا اس کے باوجود پولیس اس کے ساتھ اس کی سیکورٹی میں کھڑی تھی، سارے اس کی سیکورٹی میں کھڑے تھے، وہ عہدے پر قائم تھا، میں نے کہا یہی 295 کو چھیڑنا ہے، اور کیا ہے بھائی؟ اور یہ بھی حیران کن بات ہے، ناموس رسالت کا قانون اور ناموس توحید کا 295 ABC، یہ 3 قانون ہیں، 295 ABC، رب تعالیٰ کی توحید اور اس کے دفاع کا قانون، رب تعالیٰ کو جو گالی دے اس کی سزا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو جو گالی دے اس کی سزا، صحابہ کرام اور اہل بیت کی جو گستاخی کرے اس کی سزا۔ نمبر کون سا ہے؟ 295۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ 295 نمبر پہ جا کے آ رہا ہے۔ بتائیں یار، رب رسول کی عزت کا قانون پہلے نمبر پہ ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے؟ بتائیں بھائی، گھر کے اندر بہن بیٹی ہو، گھر کی ضرورت پہلے ہے یا بہن بیٹی کی عزت پہلے ہے؟ بہن کی عزت پہلے ہے نا، بیٹی کی عزت پہلے ہے نا، ہیں جی۔ اب بندہ جو ہے نا باہر اسے پتا ہوگا میری بہن کی عزت لوٹنے کے لیے چور کھڑے ہیں، وہ کہے میں تو کام پہ جا رہا ہوں، بتائیں اس کا جانا بنتا ہے؟ اس کا کہاں، اس پہ واجب ہے کہ اپنی بہن کی عزت بچائے، اپنی بیٹی کی عزت بچائے، اپنی گھر والی کی عزت بچائے۔ اب اس سے ثابت کیا ہوا کہ ضرورتیں ساری دنیا کی بعد میں ہیں،
پہلے بہن بیٹی کی عزت ہے یا نہیں؟ مال دولت جداد ہر چیز بعد میں ہے، سب سے پہلے ان کی عزت ہے۔ تو بتائیں اپنی عزت کا قانون پہلے نمبر پر ہے، رب رسول کی عزت کا قانون جا کے 295 پہ آ رہا ہے، 295 پہ اے بی سی 295 سی کو چھیڑنے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا مولوی صاحب ممتاز قادری کا لٹک جانا یہ چھیڑنا ہی ہے، آسیہ ملونہ کا یہاں سے چلے جانا یہ اس کو چھیڑنا ہی ہے۔ تو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ اور رب رسول کی عزت کا قانون 295 نمبر پہ پتہ نہیں، میں نے کہا کون سے ایسے عاشق رسول بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے 295 پہ جا کے پتہ نہیں پہلے نمبر پہ کون سا قانون آتا ہے، دوسرے پہ کون سا آتا ہے، 100 نمبر پہ کون سا آتا ہے، 100 150 پہ پھر پتہ نہیں 295 ہے، وہ 300 کے قریب ہو گئے بھائی، 300 ہو ہی گئے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ آئین پاکستان ہے اور یہ مسلمانوں کا قانون ہے، مسلمانوں نے جو قانون ترتیب دیا ہے اس میں رب رسول کی عزت بھی 295 نمبر پہ آتی ہے۔ تو آپ بتائیں پھر اس کو یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ زرداری کی عزت بھی سب سے پہلے نمبر پر ہے، جہاں فوجی حکمرانوں کی عزت سب سے پہلے نمبر پر اور رب رسول کی عزت 295 نمبر پر۔ یہ قانون اور اس کی شکیں ہیں بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں جی، کوئی عام بندہ قتل ہو جائے تو اس کے قتل کا پرچہ کون سی دفعہ لگتی ہے اس پر؟ 302۔ یعنی عام بندے کی عزت جو ہے وہ بھی 302 پہ آ جاتی ہے، وہ یعنی کہ وہ قریب قریب ہے، رب رسول کی عزت اور عام بندے کی قریب قریب ہے، وہ 4-5 نمبروں کا فرق پڑتا ہے اس میں۔ بتائیں دفعہ 44 نافذ ہو گیا، ملک کا امن تباہ ہونے لگا بھائی، یعنی کہ ملک کی عزت جو ہے وہ 44 نمبر پہ آ گئی، لیکن رب رسول کی عزت وہ 295 پہ۔ میں نے کہا اسی بات پہ پہلے لڑنا بنتا ہے، 295 پہ کیوں آیا معاملہ یہ ہے؟ تو کسی اور بات پہ لڑتا پھرتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہاں پہ اصول بر بیان ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا اصول نیکی کا، ہاں جی یہاں کہتے دیکھو جی کافر پانی بھر کے رکھتے ہیں باہر پرندوں کے لیے، ہو ہاں جی فلانے کو دیکھیں جی وہ تو ایسے خدمت کرتے ہیں یتیموں کی مسکینوں کی، رفاہی ادارے بنائے ہوئے انہوں نے، ماں باپ بوڑھے جو ہیں ان کے لیے انہوں نے وہ اولڈ ہوم بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ ماں باپ کو چھوڑ کر اولڈ ہوم میں جانے والے بھی تو وہی ہیں، یہ نظریہ دینے والے بھی وہی دلیل ہیں کہ ماں باپ گھر میں رکھنے والی چیزیں نہیں ہیں، پرانی چیزیں اولڈ ہاؤس میں جائیں ہیں۔ ماں باپ کی گھر میں رہ کر خدمت کرنا ضروری تھا یا ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانا تھا؟ اب تو خیر سے آپ کے ملک میں بھی بن گئے ہیں اولڈ ہاؤس ہیں۔ وہ بوڑھی ماں بیچاری رو رہی ہیں۔ ایک بندے کا ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا، وہ اس کا بیٹا جج تھا، اس نے کہا میرا بیٹا جج ہے لیکن مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اس نے کہا پرانی چیزیں ہم گھر میں نہیں رکھتے۔ بتائیں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اصول بر بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلا اصول جو بیان فرمایا اس کے مندرجات کیا ہیں جی؟ سب سے پہلا ایمانیات ہے۔ کیا ہے؟ ایمانیات، عقائد۔ سب سے پہلا ایمان باللہ، میں کہ آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر کہ میں نے اٹھنا ہے، مرنے کے بعد میرا حساب ہونا ہے، اور والملائکۃ، اور ملائکہ پر ایمان لائے کہ یہ رب کے فرشتے ہیں، رب تعالیٰ نے انہیں پر دیے ہیں، کسی کو 2 پر، کسی کو 3، کسی کو 4، پھر بڑھتے بڑھتے حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں۔ اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام خود کہتے ہیں مجھے رب نے اتنے بڑے پر دیے ہیں، صرف ایک پر کھول دوں نا پورا، مطلب 7 زمین 7 آسمان اسی میں آ جائیں، سارے اسی ایک پر میں آ جائیں۔ تو بتائیں تو جسے ملے ہی 600 ہوں، 600 پروں کے ساتھ رات دن حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں وحی لے کر آ رہے ہیں جبریل امین علیہ السلام۔ آگے دیکھیں جی، اور فرمایا کہ والکتاب، اور کتابوں پر بھی ایمان لائے، کتابوں پر بھی ایمان لائے، والنبیین، اور نبیوں پر بھی ایمان لائے، سارے نبیوں پر ایمان لائے۔ یہودیوں کا ایمان یہ ٹھیک نہیں تھا، یہودیوں کا ایمان بالنبیین بھی ٹھیک ہے، اتنے سارے نبیوں کو شہید کر دیے انہوں نے جی۔ دیکھیں جی یہاں تک بیان ہوئے عقائد، کیا بیان ہوئے؟ عقائد۔ آگے عبادات آ رہی ہیں، تو عبادات میں رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلے مالی عبادت کو بیان فرمایا۔ کسے بیان فرمایا؟ مالی عبادت کو۔ وآت المال علی حبہ، اور مال دے، یہاں یہ ذہن میں رہے علی حبہ جو ہے نا، یہ ہی جو ضمیر ہے اس کا مضاف یا تو مال ہے یا پھر
اللہ حب ہی مضافل ہے، حب نہیں، حب تو مضاف ہے نا، ہی مضافل ہے، اس کا مضافل ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ لفظ اللہ ہے، یا پھر اس کا مضافل ہے مال ہے۔ دونوں صورتوں میں ترجمہ دیکھیں، اگر اس کا ترجمہ کریں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ اللَّهِ، یعنی کہ وہ مال دے اللہ کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں مال دے۔ ہاں سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، میں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، سنانے کے لیے لوگوں کو، نہ یہ نہیں، مال دے رب کی راہ میں اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ اور دوسرا معنی یعنی دوسری ترکیب اس کی جو بنتی ہے علی حب المال، یعنی مال کی محبت بھی ہو، یعنی وہ مال پسندیدہ بھی ہو، پھر بھی وہ مال رب کے نام پر دے دے۔ رب فرماتا ہے یہ وفا ہے، اصل یہ بندہ وفادار ہے میرا کہ اپنی پسندیدہ چیز میرے نام پہ دے رہا ہے۔ بتائیں بھائی یار، رب تبارک و تعالیٰ مانگ بھی ہم غریبوں کے لیے رہا ہے، یہ حکم رب تعالیٰ نے ہم غریبوں کے لیے دیا ہے نا، مالداروں کو کہ تم ان غریبوں کو دو، اور رب پھر فرماتا ہے یہ دے مجھے رہے اور دو بھی اچھا ہیں۔ کیسی بات ہے یار، یہ دنیا میں کوئی اور بھی کسی کو تبلیغ کرتا ہے؟ ایسی حسین تعلیمات کہیں اور بھی ہیں، سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب پہلا مسئلہ بیان ہوا ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ دار جو محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، سب سے پہلے حق ان کا، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، غریب لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو، وابن السبیل اور مسافر۔ یہ مسافر میں یہ ہر وہ بندہ شامل ہے جو بندہ چاہے اس کے پاس گھر میں مال ہو لیکن سفر میں اس کے پاس نہ ہو، اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، وہ مانگ بھی سکتا ہے۔ والسائلین اور مانگنے والے، مانگنے والا کوئی بھی ہو جی، ضرورت مند ہو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن عموماً ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ضرورت مند نہیں ہوتے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جتنے بھی باہر کھڑے ہوتے ہیں سارے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ٹھیکیدار کھڑے ہوتے ہیں، سارے معاملات ان کے وہ سب کے سامنے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، اور سب سے زیادہ لے بھی یہی اڑتے ہیں کہ نہیں؟ جو بیچارے غریب ہیں ان تک ان کا حق نہیں پہنچتا، زیادہ یہی لوگ مار جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو باہر ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، کماتے نہیں ہیں، ان کو عادت پڑ چکی ہے، لت پڑ چکی ہے ان کو۔ جیسے ایک خاتون، وہ فقیر نہیں تھی، وہ تھی خوبصورت، تو ایک امیر ترین بندہ تھا، اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہیں یہی نہ ہو کہ یہ بدتمیز شادی کر لے اور بعد میں مجھے تانے دیتا رہے، تو فقیر نہیں تھی، تو بھکارن تھی، تو مانگتی تھی، تو کیوں نہ اس کا پہلے علاج کر دوں۔ اس نے کہا حق مہر میں نے تم سے لینا ہے۔ اس نے کہا کیا لینا ہے؟ اس نے کہا ہفتہ دو ہفتے تو نے بھیک مانگنی ہے میرے لیے، روٹی میں نے وہی بھیک والی کھانی ہے۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا بھیک نہیں مانگتا ہوں تو اسے چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی دل نہیں مانتا کہ اسے چھوڑ دوں، یہ خوبصورت ہے۔ تو اس نے کہا چل ٹھیک ہے، یہی مہر دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہفتہ، دو ہفتے، تین ہفتے، چار ہفتے، روز ہی جائے مانگ کے لائے۔ اس نے کہا مر جائے تو بس کر، تیرا مہر پورا ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، اب چس پڑ گئی ہے مجھے، اب مجھے عادت پڑ گئی، اب نہیں مجھ سے چھوڑتا۔ تو یہ جس بندے کو عادت پڑ جائے نا، وہ پھر اس سے نہیں چھوڑتا، چاہے کہ کمانے کے لائق ہی کیوں نہ ہو جائے، کمانے کے لائق ہونے کے باوجود بھی وہ ہاتھ اس طرح پھیلانے کی عادت بھی پڑ گئی، وہ نہیں چھوڑتے اس بندے کو۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی وہ پھر رکاب اور غلاموں کو آزاد کروانے میں، اصل میں یہاں رکاب جو ہے اس سے پہلے مضاف مقدر ہے، فی فک الرکاب، فک کہتے ہیں آزاد کروانا، چھڑوانا۔ جو غلام ہوتے تھے پہلے، مکاتب غلام ہے، اس کے مالک، اس کا آقا جو ہے، اس نے لکھ پڑھ کر دیا اس کے ساتھ، تو اتنے پیسے مجھے دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، جی مخاطب ہو گیا وہ، اب اس کے پیسے دے کے اسے چھڑا دینا۔ یہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کروانا اور اس طرح کی جگہوں پہ مال خرچ کرنا اپنا۔ اور یہاں پہ آج ضروری جو ہے نا، یہ ان رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کے لیے مال خرچ کرنا جو ناموس رسالت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دینی حق کے دفاع میں آواز بلند کرنے کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج یہ بہترین مصرف ہے اس کا، غلاموں کو آزاد کروانے کا۔ یہ وہ غلام لوگوں کے تو نہیں، یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، لیکن ان ذلیلوں نے پکڑ کے انہیں رکھا ہوا ہے، ان کو چھڑانا، ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، سارے کا سارا وفی فک الرقاب، یعنی پھر رقاب کے ضمن میں آئے گا۔ ہیں جی آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آگے یہاں تک پیچھے عقائد بیان ہوئے، پھر آگے عبادت میں سے عبادت مالی بیان ہوئی، اب عبادت بدنی کا ذکر آ رہا ہے۔
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں. کیا کریں؟ نماز قائم کریں. ایک مرتبہ پھر علیحدہ سے ذکر کیا زکوٰۃ کا. میں یہ نہ ہو کہ یہ 4 5 6 جگہوں پہ مال خرچ کر کے بندہ سمجھے بھی میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا. میں نہ وہ تمہارے نفلی صدقات ہیں. فرض صدقہ جو زکوٰۃ ہے وہ بھی تم پہ لازم ہے. زکوٰۃ بھی تم پہ لازم ہے. یہ ذہن میں رہے. زکوٰۃ صرف ہم سمجھتے ہیں جو سال میں دی جائے صرف وہی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے نا وہ جو عشر دیتے ہیں ہم وہ بھی زکوٰۃ ہے. عشر بھی زکوٰۃ ہے. روزوں کی بھی زکوٰۃ ہے جو فطرانے کی صورت میں دیتے ہیں. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہر چیز میں زکوٰۃ ہے جو ہم پہ لازم ہوتی ہے, ہمیں دینا ہوتی ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی. اب آگے دیکھیں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. یہاں سے معاملات بیان ہو رہے ہیں. پہلے عقائد بیان ہوئے, پھر عبادت بیان ہوئی. عبادت میں دونوں کی صورتیں آ گئیں, عبادت بدنی بھی مالی بھی. اب یہاں سے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, یہاں سے بیان ہو رہا ہے. کیا بیان کیا تھا؟ معاملات بیان ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. رب تعالیٰ کا قرآن ایسا عظیم ہے. آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں رب نے مجھے جو کلمے دیے نا, مجھے بولنے کی جو طاقت دی ہے, میں بولتا تھوڑا ہوں, معنی بہت ہوتے ہیں اس میں, معنی بہت ہوتے ہیں. تو رب تعالیٰ کا کلام میں پھر رب تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. میں جو تمہارے آپس میں عہد ہو جائے نا ان عہدوں کو پورا کرو, ان عہدوں کو پورا کرو. میں کہتا ہوں پوری دنیا جہان کے معاہدات جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں آ گئے. بتائیں صحیح نکاح یہ معاہدہ ہے یا نہیں؟ ہاں جی, خرید و فروخت لین دین ہیں, سارے کا سارا معاہدہ ہے. بتائیں سارے معاملات صرف اتنی آدھی سے بھی کم سطر بنتی ہے, اس میں سارے بیان ہو گئے یا نہیں بیان؟ اللہ اکبر, کمال ہو گئی. میں کہتا ہوں یہ صرف ایک آیت کے اندر رب تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے لیے دستور عطا فرما دیا ہے, صرف ایک آیت کے اندر. اسی میں عقائد بھی, معاملات بھی, عبادات بھی. آگے دیکھیں جی کیا آ رہا ہے. رب تعالی نے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں. رب کے وفادار وہی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں, وعدے کو پورا کرنے والے ہیں, عہد کو پورا کرنے والے ہیں, صبر کرنے والے ہیں جی. یہاں سے اخلاق بیان ہو رہے ہیں, اخلاق بیان ہو رہے ہیں. ہاں جی, عبادات آ گئی, فقہ آ گیا جی, آگے عقائد آ گئے, علم کلام آ گیا, آگے عبادات آ گئی دونوں طرح کی, اس میں جناب فقہ آ گیا. آگے پھر وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا, عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا, اس میں معاملات آ گئے. پھر جناب رب تبارک و تعالی نے اخلاق کا حکم دیا. ہاں جی, اخلاق کو پورا کرنے والے, یہاں سے پورے کا پورا تصوف بیان ہو گیا. بتائیں جی پوری دنیا کے اندر کوئی شعبہ ایسا چھوڑا ہے رب تبارک و تعالی نے جس کا بیان صرف ایک آیت مبارکہ کے اندر نہ کیا ہو؟ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بھی علم کا, تہذیب کا, تمدن کا, اخلاق کا, معاملات کا, عبادات کا, اس طرح کا کسی طرح کا بھی کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جسے رب تبارک و تعالی نے صرف اس کے اندر بیان نہ کیا ہو. اسی کے اندر بے دینوں کو جواب بھی آ گیا, دین دشمنوں کا جواب بھی آ گیا, ایک ایک چیز آگے, دین کا دفاع بھی آ گیا, عقیدہ ہر شے آ گئی. یار رب تبارک و تعالی نے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, اور فرمایا کہ تنگی میں اور مصیبت میں اور جب انہیں حرج پیش آ جائے سب حالتوں میں صبر کرنے والے, سب حالتوں میں صبر کرنے والے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے وفادار ہیں. یہ ذہن میں رہے. صبر جو ہے نا, یہ اگلے دن بھی بیان کیا تھا, نفس دل جو ہے یہ طبیعت بندے کی, یہ نیکی کو بوجھ سمجھتی ہے یا نہیں؟ نیکی کو بوجھ سمجھتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنی طبیعت کو اس پر راضی کرو, صبر پر راضی کرو کہ تمہاری طبیعت جو ہے وہ عبادت کرنے پر مائل ہو جائے. صحیح دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں چاشنی محبت عطا فرما دے, صبح صبح اٹھاتے ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں بتائیں انہیں صبح اٹھنا کتنا مشکل لگتا ہے, ہوتا یہ نہیں ہوتا. صبح کو اٹھنا مشکل لگتا ہے, دوپہر کو کام کر رہے ہوں گے ہیں جی تو کام میں دل لگا رہے گا, عصر کے وقت کام کی ویسے بھیڑ ہوتی ہے, کام چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ان کا, مغرب کے وقت یہ رش پڑا ہوتا ہے اس لیے دل نہیں کرتا, عشاء کے وقت جناب وہ راستے میں آتے آتے گھر پہنچتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, اب نماز پڑھنے کو پھر دل نہیں کرتا. تو بتائیں اس پر یعنی کہ طبیعت کو راضی کرنا, طبیعت کو صبر پر آمادہ کرنا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگی رہے, یہ سب سے پہلا صبر ہے. اور دوسرا صبر یہ ہے کہ صبر علی الطاعت ہو گیا, پھر صبر علی المعصیت کہ نفس جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے, نفس کو گناہ سے روکنا ہے جی.
فیس بک بندہ دیکھ رہا ہے، سامنے جناب عورت آ گئی، ڈھونڈنے کوئی اور چلا تھا لیکن وہ آ گئی تو اسی کو دیکھنے لگا، پورا کلپ دیکھ کے آگے چلتے ہیں۔ بتائیں وہ رک گئے؟ نہیں رک، صبر نہیں ہونا، اس سے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، صبر علی المعصیت، بندہ گناہ پر بھی اپنے آپ کو، ہم یہی صبر کا سمجھتے ہیں بھائی روٹی بندہ کھا رہا ہو تو کتا آگے سے اٹھا کے چلا جائے تو بندہ صبر کر کے بیٹھ جائے، بھائی صرف یہی صبر نہیں ہے، صبر کے اس سے پہلے 2 درجے ہیں۔ یہ صبر علی المصیبت ہے کہ مصیبت آپ کو پیش آ گئی، آپ کسی بھی طرح کا کوئی تکلیف آ گئی، کوئی دقت پیش آ گئی تو اس پہ صبر کرنا، اس سے پہلے 2 درجے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کہ نہ ہو بندے سے، اس پر صبر، اور تیسرا درجہ صبر کا یہی ہے کہ بندہ مصیبت تکلیف آ جائے تو رونا پیٹنا شروع کر دے، جیسے جاہل لوگ، اجڑ لوگ جو ہیں وہ واویلا شروع کر دیتے، زور زور سے چیخیں گے، چلائیں گے اور مر گئے، لوٹے گئے، اس طرح نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں رب تبارک و تعالی نے صرف اسی کے اندر بیان فرمائی، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس۔ بچہ جو بندے ان ساری چیزوں پر عمل کر لیں، رب تبارک و تعالی نے 2 سندیں ان کے نام جاری فرمائی، 2 سندیں، 2 انعام رب کی طرف سے۔ رب انہیں کیا فرما رہا ہے؟ رب تعالی نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، میں حبیب پیارے یہ یہودی ایمان نہیں لا رہے لیکن یہ کعبے جو مسجد اقصی ہے اس کے سگے بن کر رات دن باتیں کر رہے ہیں، میں یہ ایمان نہیں لا رہے، عبادات نہیں اپنا رہے، اخلاق نہیں اپنا رہے ہیں جی، عبادت پہ عمل نہیں کر رہے، تجھے نہیں مان رہے، مجھے نہیں مان رہے، میری جس طرح شان ہے اس طرح نہیں مان رہے، ملائکہ کو ویسے نہیں مان رہے جیسے ماننے کا حق ہے، اور بڑے سگے بنتے پھرتے ہیں کعبے کے، یہ بیت المقدس کے قبلے کے معاملے بڑی باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے میں حبیب پر یہ جھوٹے ہیں، اولئک الذین صدقوا، سچے تو وہ ہیں جو تیرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سارے ہیں، یہ جو تیرے غلام ہیں، یہ جو مان گئے نا سارا کچھ، یہ سچے ہیں، اعتراض کرنے والے سچے نہیں، رب رسول کا انکار کرنے والے سچے نہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ جن کے اندر یہ افعال پائے جائیں، یہ اخلاق پائے جائیں، یہ عقائد پائے جائیں، یہ لوگ سچے ہیں حبیب پیارے، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، یہ سچے وفادار ہیں میرے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے جو سند جاری فرمائی رب نے ان لوگوں کے لیے، اولئک هم المتقون، میں یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ بتائیں بھائی اس وقت ان ساری چیزوں پر عمل کرنے والے کون تھے؟ دنیا کے اندر جو مذاہب تھے وہ یہودی تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے، سکھ نہیں تھے، سکھ بعد میں ہوئے ہیں۔ یہ تو بابا فرید رحمہ اللہ کے دور میں جا کے، یہ گرو نانک جو ہے نا اس دور کا ہے، یہ بعد میں آ کے اس کا معاملہ ہوا۔ ہندو تھے، یہودی تھے، سکھ تھے، مشرک تھے، مجوسی تھے، پارسی تھے، یہ 5-6 جو اس وقت تہذیبیں، تمدن اور جناب یہ مذہب تھے اس وقت، ایک دین تھے جھوٹے، تو یہ سارے کے سارے موجود تھے۔ بتائیں رب تبارک و تعالیٰ نے کنہیں سچا کہا ہے؟ محبوب کے صحابہ کو کہا ہے نا، اولئک هم المتقون، محبوب کے صحابہ کو کہا ہے، یہی فرمایا رب تعالیٰ نے، یہی سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو بتائیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی تہذیبوں کو، پوری دنیا کے دین کے ماننے والوں کو چھوڑ کر کے جنہیں رب سچا کہے ہیں، انہیں کو آج کل کا کوئی بدبخت کالے دل والا کھڑا ہو کے انہی صحابہ کو بری باتیں کہے ہیں، تو بتائیں جی اس سے بڑھ کر کمینہ کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔